بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام منبر پہ چڑھ رہے، فرمایا آمین آمین آمین۔ پوچھا یا رسول اللہ 3 بار آمین کیوں کہا؟ فرمایا سید الملائکہ فرشتوں کا سید آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے، وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور کہتے میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، سرکار کا ذکر کیا جائے اور کوئی اس وقت حضور پہ درود نہ پڑے، وہ بندہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے۔ حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین اور فرمایا اللہ کوئی ماہ رمضان پائے اور عبادت کر کے اپنے آپ کو اس نے جنتی نہ بنوا لے، وہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے۔ حضور کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی آمین کہا۔ رمضان شریف میں جنتی نہیں بنے تو تم کبھی جنتی نہیں بن سکتے۔ گرمی کا بہانہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت پہ توکل کرنا، بڑی مدد فرمائے۔ سونے والے کا روزہ اور لوم چلانے والے کا روزہ برابر نہیں ہے۔ سونے والا کتنا بھی متقی ہوگا، اگر لوم چلانے والا منکرات سے بچ کر کے لوم پہ کھڑا ہے تو بہرحال اس کا روزہ افضل ہے۔ اس لیے کہ جس کی عبادت میں جتنی محنت اور کوشش اور مشقت ہوگی اللہ اس کو اتنا اجر زیادہ عطا فرمائے۔ میرے ایک بچے نے، ایک مبلغ نے مجھ سے پوچھا کہ روزے کا ثواب کیا ہے، وہ مجھے ذرا بتائیے، میں کتاب میں ڈھونڈوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ وہ تھوڑے چکر میں آ گئے جیسے آپ چکر میں آ گئے۔ میں نے کہا روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ارے وہاں ثواب کیا، ثواب کی بے شک ہم ثواب کے قائل ہیں، ثواب کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن جہاں خدا مل جاتا ہے پھر وہاں ثواب کی بات بھی کیا ہے۔ جہاں یار مل جاتا ہے، روزہ اس کو کہتے ہیں جہاں یار ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے تھوڑی فرمایا رمضان شریف کا روزہ، اگر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوٹ جائے پوری زندگی روزے رکھو پھر بھی وہ فضیلت تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے بہت کوشش کرنا۔ کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہے میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں، جھوٹا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں آتی، روزہ رکھنے سے تو صحت آتی ہے، تندرستی آتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض، روزے تم پہ فرض کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اللہ نے روزے فرض ہیں ہم پر، اور صرف یہی روزے فرض ہیں بس مومنوں پر۔ ماہ رمضان کے روزے فرمایا روزے فرض کیے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا۔ یہ قیام سے مراد یہاں تراویح ہے، تراویح میں آیا کرو، عبادت کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بڑی بہت ٹائم لگتا ہے، ارے یہاں کھڑے رہو گے نا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، انشاءاللہ وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ گے۔ تو اور فرمایا جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، اب اس کو بہت توجہ سے سنیں، جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب یعنی کوئی نیکی کر کے خدا کا قرب چاہے تو اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں اگر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی نیت سے کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 70 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے، کوئی 1 بار درود پڑھے 70 بار درود پڑھنے کا ثواب ملے، یعنی نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، حتیٰ کہ رمضان شریف کے ایک سیکنڈ میں اللہ 60 ہزار مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے، پھر مغفرت کرتا ہے 24 گھنٹے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ نے 24 گھنٹوں میں بلکہ 23 گھنٹے 59 سیکنڈوں میں جتنے 60 ہزاروں کی مغفرت کی ہے افطار کے وقت میں اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا ہم بھی اس میں آ جائیں، دعا کریں ہم بھی اس میں آ جائیں، اپنی بھی بغیر مانگے مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے نفل کیا تو فرض کا ثواب، اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، زبان ما ینطق عن الہوا سے حضور کہہ رہے ہیں، زبان
اللہ اکبر، جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ زبان، میرے امام کہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پورا خطبہ توجہ سے سنیں، اخیر میں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے پورے خطبے کا؟ اصل وہ ہوگا، یقیناً سب اصل ہی ہے، لیکن اس کا جو عرق نکلے گا نا، اس کا رس جو نکلے گا، جوس، وہ بہت قیمتی ہوگا۔ یہ پورا قیمتی ہے لیکن اس کا جوس بڑا قیمتی ہے۔ ان لفظوں سے جو جوس نکلے گا پھر انشاءاللہ وہ زندگی بدل دے گا۔ آقا فرماتے ہیں فرض 70 فرضوں کے برابر، پھر فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ روزے میں فریج میں فروٹ رکھے ہمیں پتا ہے، کچن میں ڈرائی فروٹ رکھے پتا ہے، گھر میں کھانا ہے پتا ہے، روح افزا سجائے پتا ہے، پھر بھی نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں، کیونکہ روزے کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی جب تم کو مصیبت آئے تو روزہ رکھو، نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام روزہ ہے۔ اب پتا چلا، آپ کہتے ہیں کہ نا یہ صبر کیا ہے، صبر کیا ہے؟ صبر روزہ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز روزے سے مدد طلب کرو، یعنی روزہ رکھو گے تو مدد ملے گی، نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی۔ وہ روزہ کیا بھائی جس میں نماز ہی نہیں، سحری کھائے بستر میں بیٹھ کر کے اسی پہ لڑک گئے، اور اس کے بعد عصر سے پہلے اٹھے تو ظہر بستر میں کھو گئی، اور اس کے بعد اٹھیں گے تو ذرا سا لنگی باندھ کر اور بنیان پہن کر تھوڑا گلی میں گھومیں گے کہ ہم بھی روزے دار ہیں، اور اس کے بعد مسجد کا لائٹ دیکھیں گے کہ مؤذن نے جلایا کہ نہیں جلایا، اور دیکھیں گے گھڑی دیکھیں گے۔ اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو واٹس ایپ لے کر بیٹھ جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو غیبت کی محفل سجا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ روزہ ہے مسلمانوں کا، الا ماشاءاللہ العیاذ باللہ، یہ بھی کوئی روزہ ہے؟ جس میں غیبتیں ہو وہ بھی کوئی روزہ ہے؟ جس میں عبادت نہ وہ بھی کوئی روزہ؟ روزہ تو آتا ہی متقی بنانے کے لیے۔ تو آقا فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا لوگ، اور یہ مہینہ اب بہت توجہ کے ساتھ، بہت اٹینشن ہو کر فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری، غم گساری کا مہینہ، مطلب کیا ہوا؟ غم خواری کا مطلب کیا ہوا؟ خیر خواہی، لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ۔ ایسا نہیں کہ دو دو تھیلی بھر کر اپنے گھر پر ہی افطاری جاری ہو اور پڑوس کے بچے پانی اور کھچڑی پر روزہ افطار کر رہے ہو۔ غم خواری کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں غم خواری کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو بڑے سخی تھے نا، حضور سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں۔ حضور کتنے سخی تھے، لیکن فرماتی ہیں کہ حضور تو بڑے سخی تھے، لوگوں کو میدان جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے تھے عام دنوں میں، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور اتنا عطا کرتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے۔ حضور کی سخاوت دیکھ کر یوں لگتا جیسے کرم کا دریا جاری ہو گیا۔ غمخواری کرو، ذرا اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیا کرو کپڑے بنے کہ نہیں بنے، اب بنے تو کتنے بنے؟ آپ 5 بناتے، اس کو 1 بنائے تو 5 میں سے 1 اس کو دے دو، 4 بناؤ۔ دوستی صرف چائے پینے کے لیے تھوڑی ہے، آج کل کی دوستی تو چائے پان والی دوستی، کون کس کا دوست ہے؟ ٹائم پاس والی دوستی۔ لوگوں سے پوچھا کرو، سب اپنے لیے نہیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل دیکھنے والی، آمدنی اتنی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو اور مہینوں میں نہیں کھا پاتے، اور روز کھاتے ہیں، ہے نا؟ کیا کیا کھاتے ہیں، اب اس کا ذکر میں کیا کروں، اس لیے کہ آپ کی توجہ اس پہ زیادہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اگر رزق بڑھا دیتا ہے تو کھانا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ خوب کھلائے، آپ کو خوب پہنائے، خوب کھاؤ خوب پہنو، لیکن خوب اچھے عمل بھی کر لیا کر، عبادت پہ کمر کسو۔ مومن دیکھی بات، میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان شریف میں آمدنی اتنی ہوتی ہے لیکن رزق بڑھ جاتا ہے، روزی بڑھ جاتی ہے، آتا اتنا ہی ہے لیکن خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ بعد میں کاؤنٹ کرو تو پتا چلتا ہے جتنا آیا تھا اس سے زیادہ گیا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟
جب کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے نا یار وہ اتنی ترقی کر رہا آتا کہاں سے ہے، تو مجھے کبھی کبھی اس کے ایمان پہ شک ہونے لگتا ہے. یہ کہنے نہیں چاہیے کہ آتا کہاں سے، اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لوگ جلتے ہیں آتا کہاں سے. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک بڑا سخی آدمی تھا، اس کے گھر پہ روزانہ ایک بابا آتا تھا فقیر، اور وہ اس کو بہت دیتا تھا. وہ اس کو بہت دیتا تھا. اس فقیر کو روز لے جاتا تھا، اللہ سخی کا بھلا کر، سخی کا در کلندر بول، اللہ خوب برکت دے، اس کو خوب نوازے، خوب عطا کرے. اور یاد رکھنا جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اور لینے والا کبھی مالدار نہیں ہوتا. اگر مالدار بننا ہے تو دینے والے بننا. تو ایک بڑا سخی تھا، روزانہ ایک بابا آتا، فقیر آتا، اور اس کے یہاں سے خوب لے کر کے جاتا. تو دینے والے کو دیتے اچھا لگتا ہے، لینے والے کو، اور جب بیچ کے ہوتے ہیں نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کا تعلق نہ دینے سے ہے نہ لینے سے. وہ کہتے ہیں آتا کہاں سے، آتا کہاں سے. ایک دن کیا کہیں گے اس کو، جلن سے وہ جو بیچ کا آدمی تھا اس نے سخی کو بہکانا چاہا اس فقیر کے خلاف. کہا یہ بابا روز آتا ہے اتنا لے کے جاتا ہے، ذرا ایک دن اس سے پوچھنا کہ انسان کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہوتے. دیکھنا وہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ پہنچے ہوئے آدمی یہ جواب دے سکتے. وہ فقیر میں کچھ نہیں، وہ خالی ہے. بھائی جب انسان کے برابر نہیں ہو پاتا ہے تو عظمت کا انکار ہی کرتا ہے نا. کوا ہمیشہ ہنس سے حسد کرتا ہے، اس لیے کہ کوا کبھی ہنس بن نہیں سکتا. اور ہدہد ہمیشہ بادشاہ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ ہدہد کے سر پہ تاج رہتا ہے، مگر وہ تاج رکھ کے بھی کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا. ہدہد تاج پہن کر بھی کبھی بادشاہ، اسی لیے اس کو بادشاہ سے حسد ہے کہ تاج میں نے بھی پہنا اور اس نے بھی پہنا، میں بادشاہ نہیں بن سکتا. اس کو پتا نہیں ہے کہ تو ہدہد ہے، تو چڑیا ہے، تو کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا. بادشاہ تو تقدیر والے بنتے ہیں. تو اس کو حسد ہے، ہم تاج پہن کر بھی بادشاہ نہیں ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی عظمت کے برابر انسان نہ ہو سکا اس کی عظمت کا انکار کر گئے. مدینے کے یہودیوں کو یہی حسد تو تھا نا، حضور کے برابر وہ ہو نہیں سکتے تھے تو عظمت کا انکار کر بیٹھے. بہرحال تو کہا یہ فقیر خالی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، تو دیتا کیوں ہے اس کو؟ ورنہ اگر یہ بھرا پورا ہوتا تو یہ تیرے سوال کا جواب ضرور دیتا. اور جو بھرا پورا اس کو دینا بھی چاہیے، وہ سچا فقیر ہے، درویش ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل فقیر کا امتحان ہو جائے گا. وہ فقیر آیا نا، تب بھیک دینے سے پہلے اس نے کہا بھائی میرے سوال کا جواب دو، انسانوں کے ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ انسان کے ہاتھ پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے بڑی سادگی سے کہا بادشاہ سلامت آپ بہت دیتے ہیں نا، آپ بہت دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ زیادہ یوز ہوتے ہیں، استعمال زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے بال نہیں اگائے. بھائی جس کا کام زیادہ ہے تو وہ دے گا تو بال نہیں اگیں گے، وہاں کام زیادہ ہے. تو اس نے بیچ میں بول پڑا، کود پڑا، بڑا چھٹ بھیا وہ بیچ میں کود پڑا. اس نے کہا اچھا بادشاہ کے ہاتھ پر نہیں ہے بال، وہ تو دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ تو تھوڑی دیتا. کہا اس کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے نہیں ہے، میرے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ کثرت سے دیتا ہے، میں کثرت سے لیتا ہوں، اس لیے بال نہیں ہے میرے ہاتھ پہ. تو اچھا وہ تو دیتا ہے، تو لیتا ہے، میرے ہاتھوں میں بال کیوں نہیں ہے؟ پھر نہ میں دیتا ہوں نہ لیتا ہوں. کہا کہ وہ دیتا ہے، میں لیتا ہوں، اور تو ہاتھ مسلتا رہتا ہے. تو جو ہاتھ مسلے اس کے ہاتھ میں بھی تھوڑی بال ہوں گے. قدرت دیتی ہے، کسی پہ نعمت دیکھ کر یہ مت کہا کرو آتا کہاں سے. اللہ دینے والا، اس کے دینے کی شان ہزاروں شانیں اس کی. وہ دیتا ہے، تم کیوں جلتے ہو؟ اور تم جلو گے تو وہ روک لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور جب وہ دیتا ہے نا، سن لو، کان کھول کے سن لو، کوئی 500 5000 دے کہ تمہاری غربت دور نہیں کرے گا، بلکہ 5 سال تک تمہیں تانے ملیں گے. مگر جب میرا اللہ دے گا تو دینے والا بنا دے گا. اس لیے لوگوں سے لالچ مت کیا کرو، اس سے امید رکھا کرو. اس نے دیا تو دینے والا بنا دیا. تو آقا فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اب یہاں یہ بھی بات ہے، خطبے کا اینڈ ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے خطبے کا. آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی پہ بس نہیں فرمایا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے.
اور اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں. کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا, ہمیں نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. آپ نے افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی. فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک دن میں 50 روزے رکھ سکتا ہے. کتنے روزے؟ 50, 100, 500 روزے رکھ سکتا ہے. حیرت ہے, بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے, ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے, ایک تم رکھو گے 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کراؤ افطار, اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ. کیا بڑی نعمت ہے, کیا مہینہ آ رہا ہے, سبحان اللہ, جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے. ہم تو مائل کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے, ثواب کے برابر ملتا, پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں, میں ان بحث کرنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرا پیچھا چھوڑو. لوگ کہتے ہیں نفل صرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے چھوٹے چھوٹے معاف ہوتے ہیں, بڑے معاف نہیں کرتا اللہ. میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں. حضور نے کہہ دیا نا گناہ معاف ہوتے ہیں, ہمارا ایمان ہے سب معاف ہوتے ہیں. حضور نے قید نہیں لگائی, اب کوئی قید نہ لگائے, میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا. بعض محققین نے کہا ہے نا کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے, جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہاں سے دکھایا جاتا ہے. اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے. تو کسی مفکر نے کہا پھر وہ 7 سمندر کہاں چلے گئے, وہ صحرا کہاں چلے گئے؟ اس طرح اس نے بہت لے دے اور بحث کی لوگوں نے. ہم تو عشق کے بندے ہیں نا, میرے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی, کوئی کہتے ہیں پردے اٹھائے جاتے, کوئی کہتا ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں. اب اس پہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا, جیسا عقیدہ رکھے گا, جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتی ہے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے گی, جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے اس کو پردے اٹھائے جائیں گے, اور جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لائے. ان کے کرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا. اور یہ موقف میرے امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب, جلوہ فرما ہوگی, جلوہ فرما ہوگی جب, جلوہ فرما ہوگی جب, پردے اٹھیں گے جب نہیں, تصویر دکھے گی جب نہیں, جلوہ فرما ہوگی جب, طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں. کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی؟ جب وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا. جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرمان پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضور آپ کے کرم سے امید ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے, حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتی اور کبیرہ بھی معاف ہوتے. اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے؟ اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے, اس کے محبوب کی شان یہ ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ. وہ اشارہ کر دے تو 100 لاکھ بخشے جائیں, اور وہ فرما دے کہ روزے افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف کروانا, تو ذرا 2-2, 4-4 کو گھر بلا لیا کرو. پورا مہینہ غم گساری کر, دوستوں کو بلاؤ کھلاؤ. ہم سوچتے ہیں خوب کھائیں گے, رمضان شریف میں خوب کھاؤ بھی کھلاؤ. افطار کی بڑی برکتیں ہیں. فرمایا گناہ معاف ہوتے, اور صرف گناہ نہیں بلکہ سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا. کیا کریم آقا ہے, کیا کریم آقا ہے. وہ تو ہے سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی.